وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. ہم نے ہر شخص کا عمل اس کے گلے سے چمٹا دیا، پھر وہ قیامت کے دن سماعت امان نامہ اس کے لیے نکال کر رکھ دے گا جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. لے اپنا امان نامہ پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. امان نامے کا بیان ہے انسان کے عمل خواہ اچھے ہوں یا برے ہوں اسے چیک کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ان عملوں کا رزلٹ اس کو ضرور ملے گا. طائر عمل کو کہتے ہیں. یہ وہ عمل ہے جو آپ کو اپنے ہاتھوں سے کرنے ہیں، کوئی دوسرا آ کے نہیں کرے گا. آپ کے پاس ہے، آپ کے گلے کے ساتھ ہے، آپ کی سوچ کے ساتھ ہے. مثلا آپ یہاں سے سوچ لیں کہ آپ مایوسی میں اگر خدا نہ خواستہ نیگیٹو اپروچ کریں، ہٹ دھرمی کی اپروچ کریں، سستی کریں، انار کو آڑے لے آئیں، غرور کو سامنے لے آئیں، بدلے کی روش اختیار کریں، ظلم کی روش اختیار کریں، تو کیا رزلٹ ہوگا؟ اس کو اچھا کہے گا کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا، اور اس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں ہوگا. برے کا رزلٹ برا ہی ہوگا. کب تک اللہ آپ کو ٹائم دے گا کہ آپ دوسروں کو اذیت دیں؟ ایک وقت آئے گا کہ ساری اذیتیں پلٹ کے اس بندے پہ واپس آتی ہیں. اب کہ جی میں یہ سب کچھ کروں اور اعمال نامہ میرا اچھا مرتب ہو رہا ہو، میں کسی پہ ظلم کر رہا ہوں اور وہاں لکھا جائے بہت ہی نیکیاں کر رہا تھا، امپاسبل. مانتے ہیں یہ عقل؟ آپ جو کر رہے ہیں وہی لکھا جائے گا نا مال نامے میں. آپ نے اٹھ کے گالی دی، وہاں لکھا جائے جی آپ نے کسی کو پھول پیش کیے، نہیں، آپ نے گالی دی. آپ نے اٹھ کے کسی کو تھپڑ مارا، آپ نے اٹھ کے سود کھایا، آپ نے اٹھ کے رشوت کھائی، آپ نے کسی کا مال ہتھیایا، آپ نے کسی کی غیبت کی، کسی کی ٹول لگائی، تجسس کیا، طمع کیا، لالچ کیا. یہ سب کچھ کرتے چلے جائیں نا. کون بنا رہا ہے آپ کے مال نامے؟ کوئی دوسرا بنا رہا ہے. کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے جھوٹ بولے. میں ہمیشہ کہتی ہوں مانا کہ ہمارے لیڈران اچھے نہیں، لیکن کیا گھر آ کے میرا لیڈر مجھے کہتا ہے کہ رشوت کھاؤ؟ مجھے کوئی پابند نہیں کر سکتا، کوئی مجبور کر ہی نہیں سکتا رشوت دینے. کیا مجھے میرا لیڈر کہتا ہے سود کھاؤ؟ مت لیں نا آپ سود والے کام، مت کریں کاروبار سود والے. یہ آپ کی اولو کی ہے. آپ کے اپنے اعمال آپ کی گردن کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، آپ کی سوچ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. اب دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں، آپ پازیٹیو سوچنے لگ جائیں کہ میں نے نماز فجر ضرور پڑھنی ہے، میں نے تہجد ضرور پڑھنی ہے، میں نے صبح شام کے اذکار ضرور کرنے ہیں، اس کے علاوہ میں نے اللہ پہ توکل رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، امید رکھنی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، رجوع کرنا ہے، دعا کرنا ہے. کتنے اچھے اچھے لفظ لگنے لگ جاتے ہیں، ایک دم دل اور سکون ہونے لگ جاتا ہے. معاف کر دینا ہے، درگزر کرنا ہے، تجسس نہیں کرنا، طمع نہیں کرنا، ٹو نہیں لگانی، لالچ نہیں کرنی. اب لکھا جا رہا ہے، اللہ کہتے لکھ لو نیکی، نہ کرنے پہ بھی لکھ لو، اور کر دے تو 10 گنا اور بہت سے اس کے ہمیں روایت ملتی ہے. اب آپ کے ہاتھ میں ہے نا. اب ایسا ہو سکتا ہے آپ نیکی کریں، اب کی دفعہ نیکی کا صلہ نہیں ملتا، انسان کہتا جی میں تو بھلا سمجھ کے کیا تھا. چلیں اگر آپ کو راز نہیں آتی، اللہ وہاں نہیں لکھتا کہ تم نے نیکی کی اور وہ بدی پہ بدل گئی. اللہ نیکی ہی لکھتا ہے، کیونکہ آپ کو نیت ملتی ہے نا. آپ کی نیت کیا تھی؟ صلہ رحمی کے کام، صلح رحمی کے کام، اصلاح کے کام، نیکی کے کام. کئی لوگ آئے کہتے ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے. آپ نے نہیں کوشش کی، آپ اب سنتا نہ ہو. اللہ کو پتا آپ کی نیت ہی نہیں تھی ریاکاری کی، دکھاوے کی. اب یہ جو کتاب نامہ ہے، اعمال نامہ ہے، آپ نے رائٹر ہے، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے. ابھی میں لکھنے کے لیے کچھ دوں تو آپ گھنٹہ سوچیں گے کہ میں لکھوں گی، آنٹی کے آگے رکھوں گی، وہ پڑھ کے کیا کہیں گی اس نے کیا لکھا ہے. عام معاملہ ہے نا میرا اور آپ کا. کتنا سوچ سمجھ کے ہم لکھتے ہیں. اسکول میں دیکھیں پیپر کی کتنی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے جو غلط لکھیں گے وہ کیا کرے گی، مجھے کراس مار دے گی. یہ آنسر، یہ کوشچن تھا، دھیان نہیں کیا میں نے کیا پڑھایا تھا. یہ معاملہ آپ کا اور آپ کے رب کا ہے. آپ کا مال نامہ یوں رکھا جائے گا، آگے آتے آ رہی ہے. کبھی سوچے کیا میرا رب پڑے گا. اچھا جی صبح اٹھی، غیبت کی، ٹو لگائی، تجسس کی، فوج فلمیں دیکھی، موبائل پہ فوج گانے سنے، مناظر دیکھے. یعنی شروع ہی ہوگی لائن، شروع ہوگی لائن جو آپ کو خود پتہ ہی نہیں چل رہی. کبھی سوچا، کبھی شرمندگی کا احساس ہوا؟ اگر آپ محتاط ہو کے لکھیں، جو لوگ اپنی کتابیں لکھتے ہیں کوئی 10 لوگوں سے چیک کرواتے ہیں، پھر غلطی کو درست کرتے ہیں، پھر غلطی کو درست کرتے ہیں، پھر کہہ بھی دیتے ہیں کہیں بھی کوئی غلطی نظر آئے مجھے ضرور بتائیں، آپ کی ہمارے ساتھ بہت نیکی ہوگی. لیکن جب ہم آخرت کی کتاب مرتب کرتے ہیں تو بے فکرے ہوتے ہیں اور کسی کو انٹرفیئرنس بھی نہیں کرنے دیتے. کوئی کہے کہ یہ غلط کر رہی ہو تو تم کون ہوتی ہو اپنی قبر میں جانا، میری قبر میں جانا، فوراً اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. زیادہ نیک نہ بنا کرو، مجھے پتا تم کتنی پہلے نیک تھی. نہیں تھی وہ بیچاری نیک، اب سے اللہ نے ہدایت دے دی.
تو مان لو اس کی نہیں، اس کو تو ہم نے ایک دم اس کی انسلٹ کرنی ہے، تو آپ کے اعمال نامے آپ نے خود مرتب کرنے، کوئی آپ کا آباء و اجداد، کوئی آپ کا نسب کوئی آپ کا مال و دولت آپ کے اعمال نامے نہیں مرتب کرے گا۔ اور پھر وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، پھر یہ آپ کے اعمال نامے آپ کے سامنے کھلے پڑے ہوں گے۔ اب کیا کہا جائے گا؟ پڑھیے، آپ ہی نے مرتب کیے ہوں گے نا۔ کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ سکیں گے اپنے اعمال نامے؟ یا تو چپ کے غیبت کرتے کہتے بتانا نا میں نے بتایا، کیوں نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہیں نہ بتانا؟ ڈرتے ہیں؟ نہیں، انسلٹ ہوتی ہے کہ تم نے یہ بات کی، تم سے مجھے یہ امید نہیں، تم تو میری بڑی پیاری چینکی تھی۔ آپس ہی میں ہم کرتے نا، بہن بھائیوں میں کرتے، غیروں کو کیا لگے ہم سے۔ یہاں انسلٹ سے بچنے کے کہتے بتانا مت، تو اللہ سے کیسے چھپیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کا چھوت سے لگ جانا بے اصل ہے، فال بے بنیاد ہے، اور ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار ہے۔ اب کتاب نامہ آپ کے گلے پہ لٹکا ہوا ہے، اب آپ کی مرضی ہے اس کو خوبصورت بنائیں، خوبصورت کتابت کریں، خوبصورت ہائی لائٹ کریں، خوبصورت چیزیں اس پہ لکھیں، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو جتنا مرضی خراب لکھیں، لیکن رزلٹ پھر آپ کو اس کے حساب سے بھگتنا ہوگا۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو راہ پاتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے راہ پاتا ہے، اور گمراہ ہونے والا اپنے نقصان کے لیے گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج دے۔ ٹھیک ہے، نہ باپ بیٹے کے عذابوں کا سبب بنے گا، اور نہ بیٹا باپ کے عذابوں کا۔ سب کو اپنے اپنے عذاب بھگتنے پڑیں گے۔ جب حسب نسب کام ہی نہیں آنا، پھر حسب نسب کی اتنا شور کیوں ہے؟ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے تو اس کے دولت مندوں کو حکم دیتے ہیں کہ پھر وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر ان پر حجت پوری ہو جاتی ہے، پھر ہم ان کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ ہم نے نوح کے بعد اکثر قومیں غارت کر دی، رب کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے، اور بہت ہی دیکھنے بھالنے والا ہے، دیکھنے بھالنے والا ہے۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے ہم اس سے شخص کو جس کے واسطے جس قدر دینا چاہتے ہیں فی الحال دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم مقرر کر دیں گے۔ دنیا اتنی ملے گی جتنی تقدیر نے آپ کے لیے لکھ دی، اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دی۔ کوشش کرتا رہتا ہے انسان، دوڑتا رہتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں نے اپنی کوشش سے زیادہ پا لی، یہ آپ کے نصیب کا تھا، یہ آپ کو مل کے میں رہنا ہے، لیکن اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے لکھی ہے، اور پھر جہنم مقرر کر دی جائے گی جس میں وہ ذلیل اور بدحال ہو کر رہ جائے گا۔ یہ کون ہے؟ جو صرف من کانا یرید العاجل، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہیے کرتا ہے۔ کہیں دنیا کی کوشش کئی دفعہ ناکام ہو جاتی ہے، آپ اس پوسٹ پہ، اس ڈگری پہ نہیں پہنچ پاتے، اس کام کو پائے تکمیل پہ نہیں پہنچا پاتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ میں نے اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پایا، پائے تکمیل کے لیے پہنچتے پہنچتے وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کام نہیں ہوگا، نہیں ہونا تھا کیونکہ رب نے نہیں چاہتا، تقدیر میں نہیں لکھا تھا، اس لیے نہیں ہونا تھا۔ لیکن آخرت یہ نہیں ہو سکتی کہ میں جنت کے لیے کوشش کروں، خدا نہ خواستہ جنت ہاتھ سے نکل جائے، اور میں کوئی نہیں تو اللہ نے چاہ ہی نہ تھا کہ مجھے جنت ملے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ سب جنت میں جائیں، اللہ کی خواہش ہے کہ آپ سب اختیاری مخلوق ہے، اپنا اختیار استعمال کر کے جہنم سے اپنے آپ کو خلاصی دلائیں۔ تو آخرت کے لیے جتنی کوشش کریں گے اتنی ملے گی، اور پھر ایمان والے ایسے لوگوں کی یہ کوشش قبول کر لی جائے گی۔ تو اس لیے دنیا تو ملے نہ ملے یہ الگ چیز ہے، آخرت کے لیے ضرور کوشش کریں۔ یعنی پرستار دنیا کی ہر خواہش کا پورا ہونا ضروری نہیں، اس کی وہی دنیاوی خواہش پوری ہوتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے، اور اس خواہش کو بھی جس قدر اللہ چاہتا ہے پورا کرتا ہے۔ پھر ایسے بدبخت آخرت میں محروم رہ جاتے ہیں، اور یہ آخرت میں جہنم میں چاروں طرف سے گھیرے جاتے ہیں، اور جہنم میں زبردست اور ناکیوں میں پکڑے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فانی کو باقی پہ ترجیح دی۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخرت میں اچھا گھر نہیں دنیا اسی کا گھر ہے، اور جس کا آخرت میں مال نہیں دنیا اسی کا مال ہے، اور دنیا وہی جمع کرتا ہے جو عمل سے پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دی۔ ہم ان میں سے اور ان میں سے ہر ایک کی اور آپ کے رب کے نام سے مدد کرتے ہیں، اور آپ کے رب کی نعمتیں بند نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دی، واقعی آخرت درجوں اور فضیلت کی حیثیت سے بہت بڑی ہے۔ دنیا اور آخرت میں فرق ہے مراتب کا، یعنی ہم نے دنیا میں بھی ایک دوسرے میں فضیلت دی، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، کوئی معمولی درجہ رکھتا ہے، کوئی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، کوئی کم سنی میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی اپنی طبعی عمر پوری کرتا ہے۔ سب جگہ اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہوا ہے۔ سب درجوں میں لوگ دنیا میں یکساں نہیں۔ آخرت کی کیا کہانی ہے، وہاں بھی آخرت میں مراتب فرق ہے، جہنم کے بھی مراتب فرق ہے اور جنت کے بھی مراتب فرق ہے۔ تو جب دنیا میں تو ہم نے کمپلیٹ دنیا چاہیے نا، اس لیے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، دنیا کا کپڑا بھی کمپلیٹ چاہیے، دنیا کا جوتا بھی کمپلیٹ چاہیے، دنیا کی کراکری بھی کمپلیٹ چاہیے۔ آخرت کے بارے میں اللہ غفور الرحیم ہے، دنیا میں نہیں وہ غفور الرحیم ہے۔
یہاں زہر کی بوتل آپ یہ پی لے کہہ کے کہ اللہ غفور رحیم ہے مجھے بچا لے گا، آپ کو پتہ ہے زہر نے مجھے مارنا ہی مارنا ہے، اور جہنم کے سارے کام کر کے کہتے ہیں وہ غفور رحیم ہے، کیوں آپ جو مرضی جہنمیوں کے کام کریں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، کیوں؟ اور وہ جو حضرت سمیہ، حضرت عمار یاسر، حضرت بلال، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کے کہاں گئے سارے عمار؟ انہیں نہیں پتا تھا اللہ غفور رحیم ہے، وہ جانتے تھے کہ آپ شدید العقاب بھی ہیں، رو رو کے حضرت عمر کی آنکھوں کے نیچے لکیریں پڑ گئی تھیں، اور حضرت عمر جیسے انسان اتنا روتا ہے تو ہمیں سوچا جائے کہ ہمیں کتنا رونا چاہیے، تو کہا وہاں بھی فرق ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہ مقرر کرو نہیں تو بدحال ہو کر بیٹھ جاؤ گے، یعنی اپنے انہی پھر معبودوں کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے فاقے کی نوبت آ جائے اور وہ لوگوں سے مانگ کر اپنی ضرورت رفع کر لے تو اس کا فاقہ رفع نہ ہوگا، اور جب اللہ کے آگے گڑگڑائے اس سے مانگے تو اللہ اس کے پاس جلدی یا دیر سے اس کی مسئلے کو حل کر دے گا۔ یعنی آپ خدا نہ خواستہ کسی کو زندگی میں ایسی نوبت آئے تو اپنے ہاتھ پیر سلامت ہے اٹھ کے کام کرے، ٹھیک ہے؟ اب اسلاف میں پڑے، مجھے اتنا یہاں ٹائم نہیں ہوتا کہ کس طرح وہ صبح کو محنت کر کے رات کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ ایک آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں بیوہ ہو گئی ہوں، عدت میں ہوں، اور ہمارا کام بھٹیاں چن کے اور بیچ کے تو اپنی روٹی کھانا تھا، تو میاں میرا فوت ہو گیا، آپ نے کہا صبح جاؤ بھٹیاں چنو، شام کو بیچو، مغرب سے پہلے گھر آؤ۔ ایسی بھی نوبت ہے، یہ نہیں کہا گھر گھر دروازہ کھٹکھٹاؤ، جاؤ بجاؤ، مانگو کھاؤ، نہ اعلان کیا جی بیوہ ہوگی سارے گھروں سے نکلو اور اس کے کھانے لگا دو۔ ہم لوگوں نے اپنے دین کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے۔ محنت جو کرتا ہے ایک وقت آتا ہے محنت کرتے کرتے وہ دوبارہ اپنا اصل مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ہٹ درام ہم جو ہوتا ہے نا، ہٹ درام وہ ہمیشہ لوگوں کے در پہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا حکم ہے کہ اس وقت کسی کی عبادت نہ کرو، جب اس کا در چھوڑو گے تو پھر وہ پیروں کے حوالے کر دے گا، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو، احسان کا لفظ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بعض جگہ پہ ماں باپ اپنی لا علمی، کم عقلی یا نہ سمجھی یا غریبی کی بدولت وہ آپ کو سب نہیں دے سکے جس کو آپ کی خواہش تھی یا دوسروں کو جو میسر تھا، اور آپ کے دل میں یہ دکھ ہے کہ ہماری اور سے امیر ہوں لیکن پڑھے لکھے نہ ہوں۔ بالکل ہمارے بہت سے جاننے والے تھے تو ان کا کیا تھا کہ بس کھایا پیا پہنایا، تو پھر میرے والد اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، انہوں نے کہا بچوں کو پڑھا، تو بڑے حیران ہوئے کہ آپ بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں، تو میرے والد نے کہا پڑھانا چاہیے کہ نہ شعور آئے۔ تو مجھے آج بھی یہ واقعہ یاد ہے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو اسکولوں میں داخل کروایا تھا، کیونکہ نہیں سمجھ رہا، الٹا ہمارے والد کو کہتے ہو کون بیٹیوں کو اتنا پڑھاتا ہے، وہ کیا ضرورت ہے بیٹیوں کو اتنے پڑھانے کی، کرنے والی تھی نا۔ تو اس لیے بعض دفعہ افسوس رہ جاتا ہے کہ ہمارے والدینوں کو اتنی سمجھ نہیں تھی، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ احسان بڑھ کے آگے ہو کے ان کے کام آنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو انہیں مت چھڑکو، فلا تقل لہما اف۔ اب یہ جو ہوتا ہے نا اف کہنا، وہ تو ہم کہتے تھے نا، ماں کہتی ہے بچپن میں ہوتا فلانی چیز کو، ہم کہتے ہیں امی آپ ہمارے پیچھے پڑی رہتی ہے، ایک تو یہ اف ہوتا ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے، اس تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اف وہ ماتھے کی سلوٹیں ہیں جو آپ کے کام بھی کر رہی ہیں لیکن آپ کے ماتھے پہ ناگواری کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اب بڑے چپ ہو کے یوں دیکھتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں آئندہ اس سے کام نہیں کریں گے، اب کر دیتے ہیں، ان کے آگے چیز رکھتے ہیں لیکن ماتھے کی سلوٹ آپ کے نہیں اترتی، اس کی بھی پکڑ ہے۔ آپ خود مائیں ہیں، کیا بتائیں، آپ اپنے بچوں کو پالتے ہوئے ماتھے پہ سلوٹ آتی ہے، 10 دفعہ بھی رات کو بچہ اٹھتا ہے اور آپ 10 دفعہ اٹھتی ہیں، اور بیمار ہو جائے تو آپ سوتی ہی نہیں، لیکن کل جب آپ بڑھاپے کو پہنچے اور آپ کو بچہ کہ میں تو اس کی کھانسی سے ہی تنگ ہوں، تو کیا ہم بچوں کے بہانوں سے، پوٹیوں سے، الٹیوں سے تنگ آئے؟ ماؤں پہ ہی کرتے ہیں، باپوں پہ تو کبھی بھی نہیں کرتے۔ اوف وہ ماتھے کی سلوٹ ہے۔ ہم بچے کو کچھ کرنے کے لیے ہنستے بھی ہیں، لاڈیاں بھی کرتے ہیں، چونچلے بھی کرتے ہیں، بچہ ریلیکس ہے۔ تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ہم کیوں نہیں لاڈیاں کر سکتے، کیوں نہیں چونچلے کر سکتے، کیوں نہیں وہ حرکتیں کر سکتے جو ہم اپنے بچوں کے لیے مرغا بن جاتے ہیں، گھوڑا بن جاتے ہیں، گدھا بن جاتے ہیں، کندھے پہ کھڑے لے کے ان کو سیر کرا سکتے ہیں۔ تو ماں باپ کے لیے پھر ہمارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچتے تو ہم ان کے لیے سب کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت بڑا اعزاز ہے، جنت دوزخ دونوں آپ کے گھر میں ہے، آپ کے ماں باپ ہی آپ کی جنت ہے اور آپ کے ماں باپ ہی آپ کی جہنم ہے۔ سو جنت کے دروازے آپ کے گھر میں کھلے ہوتے ہیں، ان کو بند ہونے سے پہلے پھر آپ کٹاتے رہیں گے، روتے رہیں گے، وہ دروازے نہیں کھلیں گے۔ تو اس نے کہا لہما اف ولا تنہرہما، اور ڈانٹتے بھی ہیں، جھڑکیاں بھی دیتے ہیں۔ کتنے بدبخت ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ماں باپ کو جھڑکیاں دے لیتے ہیں، کتنے حوصلے ہوتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ
آنکھوں سے دیکھا تھپڑ بھی مارتے ہیں، پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی اتنی بدبختی کہ اب ماں باپ آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرے۔ ہمارے اپنے ایک جاننے والے تھے تو اپنی بہو سے کہتے ہیں تو گل کر میرے متھے لگ جائے گا تے نہ میری بددعا لے لے، یعنی اتنا باپ ڈرے کہ بیٹے سے بات کرتے ہوئے اتنا وہ سہما ہو یا ماں اتنی سہمی ہو کہ گلے پڑ جائے گا۔ وہ مشہور قول ہے نا کہ جب تو پہلی دفعہ بولا تو میں نے مٹھائی بانٹی تھی اور اب تو بولتا تو میں سہم جاتی ہوں۔ اسی بولنے میں تو آپ کی ماں مٹھائیاں بانٹتی ہیں اور وہی بولنا آپ کی ماں کو ڈرا دیتا ہے۔ اتنا اونچا بیٹے بولتے ہیں، اتنا اونچا۔ اور میں ایک ہی بات کہتی جنت تم نے گوا دی، نہیں ہماری نیت نہیں تھی، ہمارا لہجہ ایسا تھا، پھاڑ میں گیا تمہارا لہجہ اور نیت۔ ایک ماں کا تو دل پانی کی طرح بیٹھ کے نا، بچوں کو ڈانٹو بچہ ڈر جاتا نا، اسی طرح ماں بھی ڈر جاتی ہے، باپ بھی ڈر جاتے ہیں۔ ایک تو اپنی عزت بچاتے ہیں، ایک شرمندگی بچاتے ہیں، اور ایک بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں ڈر بھی ہوتا ہے ٹھیلا شیلا مار گئے ہڈی پسلی نہ ٹوٹ جائے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے جب بھی آپ بات کریں ادب سے کریں، محبت سے کریں، بہترین الفاظ یوز کریں۔ وہ ہم کہہ سکتے ہیں بچوں کے لیے میرا جانو، میرا پالو، کہتے ہیں میری شہزادی، میرے دل کی ٹکڑی، سب کچھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماں کے لیے ہم کبھی نہیں کہتے، باپ کے لیے ہم کبھی لاڈ نہیں کرتے کہ میرا سب کچھ آپ ہی ہے، آپ کے بغیر میں سوچ بھی نہیں سکتی جینے کا، کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ میری بیسٹ فرینڈ ہیں، کبھی لاڈ نہیں دیتے۔ اس لیے فیل ہے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو کر رہے ہیں وہ بھی اس طرح کو نہیں کر رہے۔ میں نے ماں باپ کے ساتھ بچوں کو ڈاکٹر کی دکان میں آتے دیکھا ہے، اکڑ کے بڑے سٹائل سے وہ بیچاری پیچھے جھکی جھکی چل رہی ہیں، اور یہ ایسے سر اٹھا کے میں کہتی ہوں دیکھ کے کبھی یہ تیرا باپ بھی ایسے چلتا ہوگا، آج اس کو رب نے جھکا دیا، کل تو بھی جھکے گا۔ کبھی نہیں دیکھا کہ ان کو پکڑو بٹھاؤ یا اتنا غلو کرو کہ ڈاکٹر بھی پریشان ہو جائے، نہیں، اکڑے ہوئے ہوں گے، اکڑ کے بیٹھیں گے۔ اس لیے کہا فَخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ، جناح الذُّلِّ، ان کے آگے اپنے بازو انکساری کے ساتھ جھکاؤ۔ ذل ہوتا ہے نا ذلیل کمزور بندہ جس کا کوئی زور نہ چلے، اس طرح ان کے آگے بیٹھ جائے کہ اگر جوتے بھی مارے تو ہمارا زور نہیں چلتا۔ دیکھیں پھر دعائیں ملے گی کہ نہیں، دیکھیں آپ کی زندگی بدلے گی کہ نہیں، دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت تو جنت بنے گی بھی، کیونکہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب ماں باپ کے نافرمانوں کو ملے گا، اور ان کی چیخوں پکار سے جہنم بھی پناہ مانگے گی، اور جہنمی کہیں گے ہم پہلے ہی بڑے بیزار تھے۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ ایک تو ہے نا اسمیل آنے والی وہ جھوٹوں کا گروہ ہوگا، یہ چیخوں پکار بہت زیادہ عذاب میں مبتلا وہ لوگ ہوں گے۔ کچھ کہا جائے گا یہ ماں باپ کے نافرمان اور اذیت دینے والے، کہیں گے کچھ ان کی معافی ہے، کہیں گے نہیں اب تو جہنم میں تو کوئی معافی نہیں۔ تو پھر وہاں پہنچنے سے پہلے نہ توبہ کر لیں۔ جن کے ماں باپ بچھڑ چکے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، ان کے بخشش کی کام کریں، ان کے جو خالہ چاچے پھوپھیاں جو رشتے دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بعد میں بھی ہمیں بچنے کے توفیق دے دی، ورنہ ماں باپ چلے جاتے اور بعد میں ہدایت ملتی تو پھر بربادی ہی بربادی ہے۔ پھر بھی ہم وہ پوری نہیں کر سکتے، وہ ایک ایک لمحے کا ہم حساب اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَّا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس نے ہماری اوقات یاد کروائی گی کہ کیا دعا مانگی کہ اللہ ان دونوں پہ اس طرح رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن پہ مجھ پہ رحم کیا۔ میں سوتی تھی تو یہ سوتے تھے، میں روتی تھی تو یہ بھی روتے تھے، میں ہنستی تھی تو تب یہ ہنستے تھے، میں کھاتی تھی تو یہ کھاتے تھے۔ یہی ماؤں کا حال ہے، میں سب ماؤں کو دیکھتی ہوں، اب کہہ بھی نہیں سکتے ماؤں کو، کچھ ماؤں کو بدل بھی نہیں سکتے ہم، سارے کھا لیں گے، کہیں گے کھا لو ٹھیک ہو جائے گا بچہ، کہتے کیسے کھاؤں، میرا بچہ کچھ نہیں کھا رہا، اس کے منہ میں 2 دن سے کچھ نہیں کیا۔ تو آپ کی مائیں بیمار ہوتی ہیں، آپ کھا بھی لیتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں، توڑتے بھی نہیں، اور اتنے ڈاکٹر بدلتی ہیں نا مائیں، صبر کر لو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ماں ہے نا اس کو ہم بدل نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا نا، اور ایسا ہی بنایا، اور پھر اللہ نے بنا کے اپنی بھی مثال ماں سے دی تھی۔ اس ماں کو ہم ذلیل کرتے ہیں، اس ماں کو ہم رسوا کرتے ہیں، اس ماں کو ہم ٹھڈے مارتے ہیں، اس ماں کو ہم بولنے نہیں دیتے۔ کوئی آیا آواز نہ آیا میں نہ سنوں، آپ ادھر آئیں گی بھی نہیں، اور کیا بتائیے سبھی آپ مارنے لگ جاتی ہیں۔ بچے بھی مارتے ہیں، کہتے ہیں نا بچہ اور بوڑھا گھر کا کوئی راز نہیں رکھتا، فکر ہی لگی رہتی ہے مدنی بچہ کیا کرے گا، کرتے ہیں نا، گھر سے کہہ کے تربت کے وقت نہ کہا کریں، یہ غلط ہم تربیت کر رہے ہیں، بچہ وہی بات وہیں سے کرتا ہے، کہہ دے اس کو لائٹلی دیکھو جی بچے کا تو جو دل میں آتا ہے تاکہ اس کو عادت ہی ختم ہو جائے۔ جب روکتے تو بچہ کہتا ہے یہ کوئی خاص بات ہے جو مجھے نہیں کرنا، پھر وہ کہتا ہے میں یہیں سے بتاؤں گا۔ تو بچے بھی تو ایسے، آپ بھی تو ایسے کرتے ہی تھے نا۔ اگر آج وہ سٹیا گئے ہیں، اگر آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یا آج وہ کھل گئے ہیں،
وہ نہیں اب لحاظ کرتے، کوئی بیٹھا ہوا وہ یہاں تک کہہ دیں گے یہ میرا فلاں بیٹا بڑا یہ نہ لے کے آئے، اب غصہ چڑھ جاتا ہے، ہنسے وہ کیا آپ ہنس رہے ہیں، کو جی ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا جس مقام پہ میرے ماں باپ ہیں، پازیٹیو لینا، اگر کہہ رہے تو کہہ سکتے ہیں جی اولاد کہیں جوتے بھی مار سکتے، نہیں ان کے جانے کی دیر ہے، آپ نے میری بےزتی کروا دی، آپ نے میری انسلٹ کروا دی، آئندہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا ہی نہیں، آئندہ میں آپ کو بٹھاؤں گا ہی نہیں۔ کئی لوگ اپنے ماں باپ سے نہیں ملواتے، اس لیے یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے جو قرآن میں آ گیا ہے۔ اللہ نے اپنی بندگی کے بعد، اپنے شرک کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے، تو اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں۔ ایک حدیث ہے جس کے مفہوم میں یہ تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے، جو رمضان کے بارے میں حدیث تھی، تو اس وقت کیا کہا کہ لعنت ہے اس شخص پہ جو اپنے بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے اور اپنے آپ کو نہ بخشوائے، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آمین۔ ٹھیک ہے، تو آمین، یہ اللہ اس کے نبی کی اور اس کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی لعنت ہے، تو پھر ہمارے گھر میں برکتیں کیسے ہوں گی بتائیں؟ تمہارا رب تمہاری کلی باتیں خوب جانتے، اگر تم نیک بنتے تو توبہ قبول کرنے والا، خطائیں وہ معاف کرنے والا، یقیناً وہ معاف فرمانے والا۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَتُبَذِّرَ تَبْذِيرًا، اور عزیزوں کو سب حق دیتے رہو، اور محتاجوں کو بھی، مسافروں کو بھی، اور بیجا مال مت اڑاؤ، بلا شبہ بیجا مال اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنا رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ اگر آپ اپنے رب کی نعمت کے انتظار میں جس کے آنے کی امید ہے تو ان سے منہ پھیر لیں اور ان سے نرم بات کریں۔ اب ماں باپ کے رشتوں کے بعد رشتہ داروں کی بات آ گئی، صلہ رحمی کی بات آ گئی۔ ہم بارہا پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی روزی اسے فراغ کرنی ہے، عمر میں اسے ترقی پسند، تو صلہ رحمی کرے۔ وہ تو ہمیں زہر سے برے لگتے ہیں رشتہ دار، ان کو تو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، خاص طور پر سسرالی رشتہ داروں کو، تو پھر کیسے برکت ہوگی؟ کیسے آپ کی شوہر کی؟ یہ حدیث ہے کہ اس بندے کی دعائی آسمان پہ لی جاتی جس کی ماں باپ اس سے ناراض ہو، تو آپ اپنے شوہروں کو اپنے ماں باپ سے لڑوا کے، بہنوں سے جدا کروا کے بڑے خوش ہیں کہ آپ کامیاب ہیں، آپ ناکام ہو گئے۔ اب آپ کے گھر میں نہ رزق میں برکت ہوگی اور نہ عمر میں وہ کثرت ہوگی جو برکت کے ساتھ بڑھوتری ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ حق کا احسان نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر آپ اللہ کا شکر ہے بہتر ہیں تو دھیان رکھا کریں۔ آپ وہ بھی ہو سکتے تھے کہ وہ بہتر ہوتے اور آپ ان سے کمتر ہوتے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں امیر ہے کہ اسی کے ذریعے سامنے کبھی کچھ ہے ہی نہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ آپ پہ حق ہے ان کے مالوں کا، سو اپنے رشتہ داروں پہ نظر رکھے، ان کو کاروبار سیٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں، کسی اور معاملے میں بھی ان کو ضرورت ہے، کسی کو باہر جانا ہوتا ہے، ویزا لگوانا ہوتا ہے، آپ ان کی ہیلپ کریں کیونکہ آپ کے مال میں ان کا حق ہے۔ خرچ کرنے میں درمیانہ روی اختیار کریں، یہاں خرچ کرنے کا حکم ہے، اور اندھا دھند اور بیجا خرچ کرنے کی ممانعت ہے۔ خرچ کرنے میں درمیانہ روی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ بیجا خرچ کرنے کی نفرت دلائی گی اور ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ اسراف سے بچنا ہے، بیلنس لائف گزاریں، اچھا پہنے، بہت اچھے کے چکر میں نہ پڑیں، اور اتنا گیا گزرا بھی نہ پہنے کہ لوگ آپ کو فقیر سمجھ کے اپنا سوٹ دینے لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ صاف ستھرا پہنے، درمیانہ پہنے، اتنا کہ آپ کا وہ پیسہ ضائع نہ ہو، وہ کچھ عرصے وہ کپڑا جوتا نکال لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا ایک دفعہ تیمی نے، میرے پاس کثرت سے مال ہے اور میرا کنبہ بھی بڑا ہے، آپ مجھے مال خرچ کرنے کا طریقہ بتائیں۔ فرمایا کہ مال پر زکوٰۃ تو پہلے سے نکالوں، پھر زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے اور دل میں بھی طہارت پیدا کرتی ہے۔ پھر رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اور مانگنے والوں پر، پڑوسیوں اور محتاجوں کا حق پہچانو۔ بولا مجھے مجھے چند الفاظ میں ساری باتیں بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت پڑھا کے سنائی۔ بولا مجھے یہ آیت کافی ہے، اگر میں آپ کے قاصد کو زکوٰۃ دے دوں تو کیا میں اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک بڑی عظیمہ ہو جاؤں گا؟ فرمایا ہاں، تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا، پھر اس سے جو بدل ڈالے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ پھر سائل سے پیار محبت سے گفتگو کرے گا۔ بعض سائل بہت اریٹیٹ کر دیتے ہیں، لیکن حکم کیا ہے کہ آپ طریقے سے بات کریں اور تحمل سے بات کریں اور پیار سے بات کریں اور صاف بتائیں کہ اس وقت میں آپ کی مدد کرنے سے قاصر ہوں، میرے اپنے رب سے امید ہے جس وقت میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا، کیونکہ پیچھے اسراف سے بھی منع کیا گیا نا۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ آنے والا کوئی بھی خالی نہ جائے، انسان اپنا سب کچھ لوٹا کے دے دے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خود محتاج ہو جائے، پھر دوسروں سے زکوٰۃ مانگے۔ ایک بیلنس لائف یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس بالکل ہی نہیں ہے، اتنا ہوتا ہے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بھی دے دیا تو میرے بچوں کی فیسیں یا میرے گھر کے پرابلم کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے منع کیا نا اسراف سے، اس کی مذمت کی، بیلنس لائف گزارنی ہے۔ تو اس وقت آپ کہیں کہ اللہ سے دعا کرو، میں بھی امید رکھتا ہوں جس دن میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا میں خود بلا کے تمہیں دوں گا، اور ہو سکتا ہے تمہاری دعاؤں سے مجھے اللہ دے دے۔
تو اچھی بات کریں، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا. مظلوم ہے، مسکین ہے، پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، ہو سکتا ہے اس کی دعا سے آپ کی زندگی بدل جائے. تم اپنے ہاتھ نہ ہی گردن سے باندھ دو، نہ ہی بالکل کی کھول دو، ورنہ نکمی ہو کر اور پچھتاوے والے ہو کر بیٹھ جاؤ گے. یاد رکھو کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے اس کی روزی میں فراخی کرتا ہے، اور وہی تنگی کرتا ہے. واقعی اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے. اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم ہے. کنجوسی سے منع کیا گیا ہے، اسراف سے منع کیا ہے. گردن سے ہاتھ باندھنے کے مراد ہے کنجوسی، یعنی اب اتنا بھی نہیں کہ آپ سمجھیں میں محتاج زندگی گزاری ہوں، بالکل ہی رائے خدا دینا چھوڑ دیں اور کوئی مر رہا ہے اور آپ ہل ہی نہیں رہے. اس چیز کو بھی سخت ناپسند کیا گیا ہے. آپ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس اور سخی کی مثال ان دو شخصوں کی ہے جس پر سینے سے گلے تک لوہے کے دو جبے ہیں. سخی جسے جیسے جیسے خرچ کرتا ہے کڑیاں ڈھیلی ہوتی جاتی ہیں، اس کے ساتھ کھل بھی جاتے ہیں، اور جبا بھی اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ پوروں تک پہنچ جاتا ہے، انہیں شناخت مٹا دیتا ہے. لیکن کنجوس جب کبھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کڑیاں اور بھی سمٹ کے تنگ ہو جاتی ہے. ہر جان وہ کوشش کرتا ہے کہ وسیع ہو جائے مگر وسیع نہیں ہوتا. تنگی اور فراغی اللہ کے ہاتھ میں، جس نے آپ کو فراغ کی ہے خدا نہ خواستہ وہ تنگ بھی کر سکتا ہے. اس لیے کسی کا دل نہ دکھائیں، اکڑے مت. جو مالدار کرتا ہے وہ بھی کمزور بھی کر سکتا ہے، اور کمزوروں کو وہ مالدار بھی کر سکتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو فقیر کرنا ہے کس کو مالدار کرنا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میرے بعض بندوں کو فقیری مناسب ہے، اگر میں نے مالدار بنا دوں تو ان کا دین غارت ہو جائے، اور بعض بندوں کو مالداری مناسب ہے، اگر انہیں مفلس بنا دوں تو ان کا دین تباہ ہو جائے. کبھی بعض لوگوں کے حق میں مالداری بہتر ہوتی ہے اور کسی کے حق میں فقیری بہتر ہوتی ہے. تو اللہ کے عذابوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو بھی اللہ دے ہمیں وہ آزمائش کے طور پہ نہیں انعام کے طور پہ دے. اپنی اولادوں کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، انہیں اور تمہیں ہم ہی روزی پہنچاتے. یاد رکھو ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور انتہائی بری راہ ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے کہ ایک نوجوان نے زنا کی اجازت مانگی تو سارے صحابہ اس کے چاروں طرف دوڑ پڑے، اسے ڈانٹنے لگے. آپ نے روک لیا، اسے پاس بٹھایا اور پوچھا کیا پسند کرتے ہو؟ کہا مجھے زنا میں لذت ملتی ہے. کہا ٹھیک ہے تمہیں چوائس دیتے ہیں، لیکن تم اپنی ماں کے ساتھ اگر کوئی ہم سے آگے اجازت مانگے گا اجازت دو گے؟ اس نے کہا کبھی بھی نہیں. پھر بیٹی کا پوچھا، بہن کا، خالہ کا، پھوپھی کا. ہر دفعہ اس نے کہا کہ میں کبھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے رشتوں کے ساتھ کوئی زنا کرے. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا تو پھر تم کس طرح یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں دوسرے اجازت دے دے اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرنے کی؟ تو اسی وقت اس کو پھر توبہ کی اللہ نے توفیق دی تھی. تو جب کسی برائی میں پڑنے لگو تو ایک لمحے کو وہاں اپنے آپ کو کھڑا کر لیجیے گا، کیونکہ یہ قرض دنیا میں اتار کے جانا ہے. کسی کو غلط نظر سے دیکھا تو کل آپ کی بیٹیوں کو لوگ دیکھیں گے. کسی کو ریپ کیا تو آپ کی بیٹیاں قصوروار نہیں ہوتی، بیٹیاں اور بہنیں. اللہ سزا کے طور پہ اس اذیت سے گزارتا ہے کہ دیکھو کیا گزرتی ہے جب کسی کی بہو بیٹیوں کو یا بہنوں کو غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے. کسی کا گھر برباد کریں گے اپنی بیٹی کا ہوگا. کچھ بھی آپ بوئیں گے وہ کاٹیں گے اور کاٹ کے جائیں گے. شکلیں مختلف ہوتی ہیں، اللہ منہ پہ آ کے تھپڑ نہیں مارتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا حساب ضرور کلیئر کرتا ہے. اور کسی شخص کو جس کا مارنا اللہ نے حرام قرار دے دیا اور حق نہ مارو. جو شخص مظلوم مار ڈالا جائے تو ہم نے اس کی وارث کو غلبہ عطا کر دیا، وہ مارے ڈالنے میں زیادتی نہ کرے. بلا شبہ اس کی مدد کی جائے گی. اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر قابل تعریف طریقے سے، جب تک وہ اپنے سن بلوغت کو نہ پہنچے. وعدہ پورا کرو، یاد رکھو عہد کی پاس ہوگی. اور جب ناپ تول کرو تو پورا تولو، صحیح ترازو سے تولو. یہ اچھی بات ہے، اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے. اور اس بات کے پیچھے نہ لگو. یہ آیت میں نے صرف اس کے ترجمہ پڑھا کہ اس کی تفسیر بڑی ڈیٹیل سے ہو چکی ہے. اس بات کے پیچھے مت لگو جس کی تجھے خبر نہ ہو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے باز پرس کی جائے گی. بلا علم کے زبان نہ ہلاؤ. اور علم بھی ہو تو اگر آپ کو لگے کہ یہ چیز میں کنفرم نہیں ہوں کہ اتھینٹک ہے بھی کہ نہیں، تو تحقیق کیے بغیر اسے آگے مت پہنچائے. اور اگر آپ نے پہنچا دیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ چیز تحقیق سے ثابت ہے قرآن و سنت سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اور اسی کو عام معاملوں میں بھی ان چیزوں کو آپ رکھ لیں، تو پھر دوبارہ اس کو کلیئر کریں کہ میں نے جو بات آپ کو بتائی تھی وہ غلط تھی، میں نے پتا کروایا یہ بات اس طرح نہیں اس طرح. تو یہاں منع کیا گیا کہ ہر وقت زبان مت اڑائیں، ہر ایک کے قصیدے مت بیان کریں، ہر ایک کے بارے میں رائے مت دیں. ہم کیا کہتے ہیں اچھا یہ ہوا، میری سمجھ میں تو لگتا ہے اس نے یہ کیا ہوگا. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اللہ جانے اس پہ کیا بیتی. میں تو سمجھتی ہوں ایسے ہوا گا. آپ اپنی سمجھ نہ لڑائیں، خاموشی رہیں، بے تکا نہ بولیں، بے سنے نہ بولیں، بیجا نہ بولیں. سن کے بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے نا. اس کے بارے میں باز پرس ہوگی قیامت کے دن. آنکھ، کان اور دل سب سے باز پرس ہوگی. ہم نے جب استقبال رمضان میں ایک ہی کیا تھا نا، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ.
1 ماہ کی پریکٹس اور پھر باقی زندگی یہ روزہ ہم افطار کریں گے حوض کوثر کے پانی سے انشاءاللہ۔ آنکھوں کو بند رکھیں، کہیں گئے ہیں کسی کا جھگڑا دیکھا، منہ بسورا دیکھا، بہو ساس کا منہ بنا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، راضی ہو جائیں۔ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اچھی رائے دے، ورنہ گھر آ جائے۔ کیسے بھی ٹھیک تھے، سب خیریت تھی، سب خیریت تھی؟ نہیں، میں نے تو دیکھا کوئی بات ہے، منہ بنے ہوئے تھے، بتایا نہیں، پتہ نہیں چلا لوں گی پتہ، لیکن پتہ نہیں چلنے دے رہی تھی، کیا بات ہے؟ آنکھیں بند کر کے جائیں، کہتے ہیں اندھے بن کے جائیں، گنگے بن کے جائیں، بہرے بن کے واپس آئیں، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ نہیں سیدھے کہتے بور کر دیتے ہیں کسی، وہ کہتے بتاتے ہی کیا بتائیں کہ میں گھسا تھا، یہ ہوا تھا، بیٹھا تھا، یہ ہوا تھا، کھلانے میں یہ تھا، پلانے میں یہ تھا۔ بعض مائیں پوچھتی ہیں پھپھی کر کے تھے کیا کھلایا اس نے، کیوں بچوں سے پوچھ رہی کھانے گئے تھے؟ مت یاد ہے، اب بچہ بتانے بھی لگے وہ بیٹا کھانے کے لیے نہیں آپ گئے تھے، ماں کی جگہ والد کی بہن ہے، ملنے گئے تھے۔ بچوں کے اندر سے چیز نکالیں، کس نے پوچھا، کس نے پیار کیا، کس نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، یہ بہت غلط عادت ہوتی ہے۔ پھر بچے چھوٹی چھوٹی بات کے وہ پھوپھی چاچی خالہ کسی بات پہ ڈانٹ بھی دیتی ہے نا، بچے جب مل کے شور ڈالتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، بچے سب سے پہلے آپ ہی کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، ہماری امی اس نے یہ کہا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کے دل میں ڈالا ہوتا ہے کہ ہمیں پوری رپورٹ دینا آگے، ٹھیک ہے؟ اس سے اپنے بچوں کو بھی بچائے اور خود کو بھی بچائے، اور مت بتائے کس نے کیا کھلایا، کیا پلایا یا کیسے بٹھایا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کے اندر غرور آتا ہے۔ اور زمین پر اترا کر مت چلو، کیونکہ تم نہ زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ سکتے ہو، یہ تمام برے کام تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ غرور سے منع کیا گیا، اور غرور نظر آ جاتا ہے۔ آپ کے جی میں بڑی عاجز ہوں، چال ڈھال میں، بدماشوں کی چال پتہ نا کیسی ہوتی ہے؟ کہوں تو سارے چل کے دکھا دیں گے، بٹن کھلے ہوئے، سینہ تانا ہوا، بازو پیچھے کیے ہوئے۔ چال آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، آپ کی چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ منہ مومنہ اور کرتول کافران، یعنی بتا رہے ہیں میں بڑی عاجز ہوں، لیکن آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا بتا رہا ہے، تو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمان کو پھاڑ سکتے ہو، پھر اکڑ کس چیز کی؟ ایسی زمین پہ قدم رکھو گے نا، 2 قدموں پہ زمین، 2 قدموں کی زمین پہ تمہارے بھی قدم ہے، خرب پتی کے بھی اور غریب بھی وہیں کھڑا ہے، تو تم میں اس میں فرق کیا ہے؟ اگر تمہارے اکاؤنٹ میں خربوں ہیں تو ہم کیا کریں، اربوں ہیں تو ہم کیا کریں، ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو بھائی؟ تو مخلوق خدا کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص اترا کر چل رہا تھا، وہ چادریں زیب تن کی ہوئی تھی، اتنے میں زمین نے اسے دھسا دیا، اور زمین پہ دھستا چلا جا رہا ہے۔ خود قارون کا بھی قرآن میں ذکر ہے کہ خوب بن پھن کے نکلتا تھا اپنی قوم کے سامنے، اور سارے خزانے، بعض روایت میں ہے کہ لاد کے نکلتا تھا، اور ظاہر بڑے بڑے صندوق ہوتے تھے جو شرفیوں سے اور سونے سے بھرے ہوتے تھے، اور بعض جگہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے 10-20 گدھے ہوتے تھے جس پہ اس کے صرف خزانے کی کنجیاں ہوتی تھی۔ نمائش کرتا تھا، صبح نکلتا تھا اور شام کو گھر جاتا تھا۔ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ آخرت تک دھس رہا ہے۔ کتنے عذاب والی لائف ہے، نیچے کور ہے اور نکل ہے اور گرمی ہے اور آگ ہے، تھوڑی دیر گھٹن ہو نا، دروازہ لاک ہو جائے، سانس رک جاتا ہے۔ کسی بھی جگہ اگر آپ پھنس جائے اور ایک بندہ زمین میں دھسایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ اس کو سر بلندی دے گا، اور وہ اپنے دل میں تو اپنے عقیدے کو جو سمجھ رہا ہوگا مگر اللہ کے نزدیک بڑا ہے، اور جس نے غرور کیا اللہ سے پست کر دے گا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوگا مگر لوگوں کے نزدیک وہ بڑا ذلیل ہوگا، بلکہ ان کی نگاہوں میں کتے اور سور سے بھی برا ہوگا۔ عاجزی کے لیے کوشش کیا کریں زمین میں بیٹھنا۔ زمین ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو عاجزی لیتا، ہاں اللہ کی کوئی بیماری تکلیف ایسی ہو کہ مشکل ہو جائے، اس کے لیے نہیں ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ کبھی جھاڑو بھی لگا لینا۔ کئی لوگوں نے، ہم نے ایک دفعہ غزلے کے لیے کام کیا تو میری فرینڈس نے کہا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جھاڑو لگایا ہے۔ ایسے ماحول، ایسے گھرانے جہاں نوکر ہے 10-10 20-20، لیکن یہ قرآن نے عاجزی دی کہ اس نے ان کو پناہ دینی تھی، ان کے لیے ہم نے سارا ہاسپٹل سیٹ کرنا تھا، تو میں اتنی حیران ہوں کہ اس نے جھاڑو اٹھایا، اس نے لگایا اور ہنس کے کہتی ہے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جھاڑو لگایا۔ یہ عاجزی قرآن نے دی ہے کہ مجھے اس کا بھی ثواب ہوگا۔ تو عاجزی کے لیے کام کیا کرے، یتیموں مسکینوں کے جا کے، وہاں مدرسوں میں جا کے مسجد کی صفائی کریا کرے، چٹائی دھو دیا کرے، تاکہ آپ کے اندر یہ عاجزی آئے کہ میں بھی ایک عام سا بنتا ہوں، نہ کہ یہ غرور کہ میں نے تو آج تک پانی بھی خود اٹھ کے نہیں پیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا، یہ تمام باتیں اس دنائی میں سے جو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ پر بھیجی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مقرر نہ کرو، مقرر نہ کرو، ورنہ قابل نفرت ہو کر جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام باتیں وحی سے بتا رہی ہیں، یہ تمام اخلاق حمیدہ ہیں، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔
یہاں ٹائم شارٹ ہوتا ہے دورہ قرآن میں، انشاءاللہ جب تفسیر آئے گی تو تفصیل سے اس میں پڑھیں گے، اس کو اپنے حفظ جاں بنا لیں اور یہ سارے پوائنٹ لکھ لیں جو 8-10 پوائنٹ ہیں، اور روز دہرائیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، اور یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، تاکہ آپ کی زندگی بہتر گزرے۔ کہ اللہ نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب فرمایا، خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، یقیناً تم بہت ہی بری بات کہہ رہے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرما دیا تاکہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں، مگر یہ ان کی نفرت ہی بڑھاتی ہے۔ آپ فرما دیں اگر اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہوتے جیسا کہ یہ مشرک کہتے ہیں تو اب تک تو کبھی کے صاحب عرش کی طرف کوئی راہ تلاش کر لیتے، اللہ تو ان کی باتوں سے پاک اور بالا اور بہت ہی بلند ہے۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین پہ اور ان میں بسنے والے سب بیان کریں، ہر چیز اس کی تسبیح اور حمد میں رب اللسان ہے، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو تو بڑا ہی بات اور بخشنے والا ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن فراد فرماتے ہیں شب اسراء کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم و زمزم کے درمیان تھے، جبرائیل علیہ السلام آپ کے دائیں اور میکال آپ کے بائیں تھے، یہ دونوں آپ کو اڑا کر لے گئے یہاں تک کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچے۔ پھر جب آپ تشریف لائے تو فرمایا کہ میں نے بلند آسمانوں میں تسبیح کی آوازیں سنی، پھر فرمایا دنیا کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے مگر اس کی تسبیح انسان کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ انسان کی زبانوں سے ناشنا ہے، حیوانات، جمادات اور نباتات سبھی تسبیح کرتے ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ ابو ذر فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں چند سنگریزے لیے، میں نے خود ان سے شہد کی مکھیوں کی بنبناٹ کی طرح کی تسبیح سنی۔ ابو بکر، عثمان اور عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں بھی سنگریزوں کی تسبیح سنی جاتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے سنوا سکتا ہے جس کو چاہے، اور یہ علم الیقین تھا اور عین الیقین تھا تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے، لیکن جس کے لیے کائنات بنائی گئی وہی اللہ سے غافل ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جن کا آخرت پر ایمان نہیں خفیہ پردہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں پہ بوجھ ٹھوس دیتے ہیں، اور جب آپ اس قرآن میں صرف اللہ کا ذکر کرتے تو بیزار ہو کر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا تو یہ وہابی ہے، یہی ہے نا، اچھا یہ شرک میں بات کرتے ہیں، کیا جو شرک میں بات کرتا ہے وہ وہابی ہوتا ہے؟ کل بڑا اچھا کسی نے لکھا کہ مجھے میرے اماموں نے، مجھے میرے مولویوں نے بتایا کہ وہابی کہتے ہیں، لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے، سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ نبی بشر ہے، اس لیے میں بھی نفرت کرتا رہا کہ نبی تو نور ہے۔ قرآن پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی بشر ہے، تو انہوں نے مجھے کتنا دھوکے میں رکھا۔ اب اللہ اور نبی کی بات بتانے والا وہابی سمجھ نہیں آتی، اللہ اور رسول کو ماننے والا، اس کو پہنچانے والا، اس کو ایک لیبل کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ یہ شیطان کا اٹیک ہے کہ قرآن اور بندے کے درمیان حائل رہے اور کہ ان سے قرآن نہ پڑھے گی تمہیں وہابی بنا دیں گے۔ یہ بہت مشہور ہے یہ چیزیں، اس رائٹر کا قرآن نہ پڑھے کوئی تو یہ وہابی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کیوں کہا جاتا ہے؟ وَإِذَا ذَكَّرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تاکہ آپ کے ان کے درمیان ایک پردے ہوں، نہ آپ سنیں نہ اس پہ عمل کریں، نہ آپ کو پتہ چلے کہ وہابی خود کچھ نہیں کہتا، نہ ان کے عالم کچھ کہتے ہیں، اصل اللہ جو کہتا ہے اس بات کو وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب معلوم ہے جس غرض سے یہ سنتے ہیں، جس وجہ سے کوشیاں کرتے ہیں، جبکہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو اس کی پیروی کر رہے ہو جو مجنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے ذرا دیکھیے تو یہ آپ کے لیے کیسے کیسے القاب بیان کرتے ہیں، اب تو یہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ راہ نہیں پا سکتے۔ تو یہ 3 مشرکوں کا واقعہ ہے، ابو سفیان، ابو جہل اور اخنس۔ رات کو علیحدہ علیحدہ اپنے گھروں سے نکلے، علیحدہ علیحدہ قرآن سنا، چھپ کے گھر جا رہے تھے، آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، ایک دوسرے کو ملامت کی، کل ایسا نہیں کرنا، پھر سب نے کہا ظاہر ہے 2 کو سوچا وہ تو نہیں جائے گا، پھر تینوں اپنے اپنے گھروں سے چھپ کے نکلے، پھر واپس پہنچے، پھر ٹکراؤ ہو گیا، 3 دن ایسے ہی ہوتا رہا۔ پھر آخر میں ایک دوسرے بیٹھ کے انہوں نے ڈسکس کیا، سب نے مانا کہ وہ جو باتیں کرتا ہے وہ بہترین باتیں کرتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے ابو جہل بول پڑا، اس نے کہا نہیں اس کی باتیں چھوڑو، ہم ہمیشہ اوپر رہے، ہمارا ہاتھ اوپر رہا، یہ تکبر آ گیا نا، تعصب آ گیا، ہر چیز میں ہم ان سے آگے رہے۔ آج ان کو اگر ہم یہ مان لیتے ہیں، نبی مان لیتے تو سارا شرف ان کے پاس چلا جائے گا، ہم اس کے انکار ہی نہیں لیں گے۔ تو اس کی طرف یہ سارا ذکر ہے اس قرآن کی آیات کا کہ یہ ہے انسانوں کی باتیں مان بھی لیتے ہیں، ہم میں بھی کچھ خدا نخواستہ ایسے ہوں گے جو مانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں، لیکن صرف عمل کیوں نہیں کرتے کہ معاشرے سے کٹ جائیں گے، برادری سے کٹ جائیں گے، گریڈ سے کٹ جائیں گے، اور آج کے دور کے مطابق ہم فٹ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا جب ہم مر کر ہڈیاں اور چورا بن جائیں گے تو کیا ہم سر کو زندہ کر دیجیے گا؟ آپ فرما دیں گے تم پتھر بنو، لوہا بن جاؤ، کوئی اور مخلوق بن جاؤ، تمہیں بہت سخت معلوم، کوئی اور معلوم ہوتی ہے، پھر پوچھیں گے وہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ فرما دیں وہ یہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ یہ سن کر وہ آپ کے سامنے
سارے ہلا ہلا کر کہیں گے ایسا کب ہوگا؟ فرما دے ممکن ہے کہ وہ قریب ہی آ لگا ہو، ایسا جب ہوگا جب اللہ تمہیں پکارے گا اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کا فرمان بجا لاؤ گے، یہ خیال کرو گے کہ ہم بہت ہی کامی دنیا میں رہی۔ یعنی پتھر سے بھی پہلے لوہے سے تشبیہ دی گئی، وہ بھی آپ کو پتہ پگھل جاتا ہے، کہ اس سے زیادہ سخت پتھر دیکھ لیں، پتھر اپنی حیت نہیں بدلتا، جلتا رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں، وہیں کالا ہو جاتا ہے، کہ اس سے بھی اگر زیادہ کوئی سخت ہمارے نظر میں جگہ چیز ہے تو وہ بھی بیان کر، تو اللہ مردے کو لازماً زندہ کرے گا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ آپ میرے بندوں سے فرما دیجیے کہ وہ ایسی بات زبان سے نہ نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دیکھو شیطان لوگوں میں بگاڑ ڈلوا دیتا ہے، واقعی شیطان انسان کا سری دشمن ہے۔ بہترین الفاظ استعمال کریں، بچوں کے بھی دل جیت جائیں گے، شوہر کے بھی دل جیت جائیں گے، خاندان کے بھی دل جیت جائیں گے۔ جو نرم زبان کا ہوتا ہے، اچھے الفاظ، چلیں آپ کی لہجے میں سختی، آپ کا سٹائل ایسا ہے، علاقائی سٹائل ہوتا ہے، حالات نے بھی کر دیا ہوتا ہے، پہلے آپ الفاظ اچھے سے چننے شروع کریں، سخت لہجے نہیں کریں، الفاظ اچھے ہوتے ہیں تو لہجے یاد نہیں رہتے، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے لہجوں کو بھی بدلیں۔ یہی چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس کے نبی کو بھی پسند ہے۔ تو منع کیا گیا ایسی باتیں مت کرے جس سے دشمنی پیدا ہو جائے، دل میں کدورت ہو، نفرت پیدا ہو، اور وہ بندہ دل میں پلان کرے آپ سے بدلہ لینے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی مسلمان کسی ہتھیار سے کسی مسلمان کی طرف اشارہ نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ شیطان اسے جھٹکا دے دے اور ہتھیار مسلمان کو جا لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیا کیونکہ تمہیں کیا خبر کہ شیطان اس سے ہتھیار لگا دے اور یہ آگ کے گڑھے میں جا کے چھیڑتے ہیں نا، باز چھری لے کے میں تمہیں مار دوں گا، بچے باہر کھڑے ہوتے ہیں، کہ دفعہ ٹھوکر لگتی ہے جا کے ہی بچے کو چھری لگتی ہے، تو منع کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایسے اوزار بچوں سے لے بھی لیے جاتے ہیں، آپس میں کھیلنے میں غصہ آیا وہی کینچی اٹھا کے مار دیتے ہیں بھائی کو، کیونکہ ہاتھ میں اٹھائی ہوتی پینسل بڑی زور سے مار دیتے ہیں بچے اسکول میں۔ تو یہ بچوں کو بتائیں کہ ایسی چیزیں جیومیٹری باکس میں رکھتے ہیں، ہاتھ میں نہیں اٹھاتے، اور ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ کو بہتر طریقے سے استعمال کرے۔ تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر اپنا رحم کر دے، اگر چاہے تو تم پہ عذاب کر دے، اور ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب ان کا حال بھی خوب جانتا ہے، اور آسمان اور زمین میں بلا شبہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے ان کو داؤد اور زبور دی۔ آپ فرما دے تم جن غیروں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بناتے ہو انہیں پکارو، وہ تم سے نہ تو کوئی تکلیف دور کر سکتے اور نہ ہی اسے بدل سکتے، جنہیں یہ پکارتے وہ خود ہی اپنے رب کے قرب کی متلاسی تھے۔ ان میں سے کون اللہ سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے تھے، واقعی آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے۔ سمپل دو آیتوں میں فکس کر دیا کہ جن درگاہوں پہ، جن زیارتوں پہ، جن ولیوں، جن درویشوں، جن کے بھی آپ در پہ جاتے ہو، ان کی ہسٹری پڑھے، وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتے تھے، اللہ کی ہی خوشنبودی کے لیے لگے رہتے تھے، اور ہر وہ کام کے لیے آگے بڑھتے تھے جو ان کے اور اللہ کے نزدیک نزدیکیاں پیدا کر دے۔ تو ان کو پڑھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں اور ان سے سیکھیں، اور ان جیسا بلکہ ان سے بھی بہتر ہونے کی آپ کوشش کریں، نہ کہ آپ ان کی قبروں کے ساتھ لگ جائیں اور قبروں کو چومیں اور قبروں پہ ہاتھ پھیریں اور وہ ہاتھ اپنے منہ پہ پھیریں اور آپ کے میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو یہ پھر شرک اکبر میں آ جاتا ہے۔ اور کافروں کی ایسی کوئی آبادی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے پہلے تباہ نہ کر دیں، ایسی سب سزا نہ دی، یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی، یعنی ہر تک بندے تک حق پہنچے گا، کسی نہ کسی تھرو سے پہنچے گا، اور پھر اس کے بعد اگر وہ عمل کرے یا نہ کرے، ایک مدت کے بعد پھر اس کی موت کا وقت اور یا پھر قیامت کا وقت آئے گا۔ ہمیں معجزے بھیجنے سے اس بات نے روکا کہ انہیں پہلے لوگوں نے چھٹلا دیا، ہم نے سمودیوں کو نشانی کے طور پہ اونٹنی دی، مگر انہوں نے اس پہ ظلم توڑا، ہم ڈرانے ہی کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا، اور ہم نے جو منظر آپ کو دکھلایا تھا اسے، اور جس درخت کے قرآن میں برائی کی گئی، اسے ہم نے دونوں کو لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بنا دیا، ہمیں ڈراتے رہتے ہیں لیکن یہ ڈراوے ان کی سرکشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا، آپ نے فرمایا معراج کی رات جو میں نے منظر دیکھا وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ رویا یعنی یہ خواب آنکھوں نے دیکھا، یہ واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا جہنم میں ایک درخت دیکھا، شجرہ مذمومہ اسے کہا جاتا ہے، زقوم کا درخت تھا۔ کفار نے بڑا مذاق اڑایا کہ اچھا جہنم میں آگ بھڑکتی رہتی ہے، شعلے بھڑکتے رہتے ہیں تو درخت جلتا نہیں؟ تو آپ بتائیں اللہ کے لیے اس کو روکنا آسان نہیں کہ وہ آگ وہاں بھی اس کو جلائے گی۔ بہرحال پھر ابو جہل نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو زقوم کھجور اور مکھن کو ملا کے کھانے والی ڈش کو کہتے ہیں، کہا دونوں چیزیں لاؤ، کہا دیکھو یہ میں کھا رہا ہوں، یعنی اس طرح فزیکلی بھی مذاق اڑاتے تھے۔ تو کہا گیا کہ یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں کا اور اس کے احکامات کا اور جنت اور دوزخ کا بڑے لطیفے ہیں، اتنے لطیفے ہیں کہ اللہ معاف کرے روح کانپ جاتی ہے۔ سارے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں ہے
تو اس کا بہت سخت عذاب ہے۔ احترام سے نام لے، مساجد کا، مؤذن کا، قاری کا احترام کریں۔ بعض جب ہم اپنے اسلاف میں اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، نبی کا نام آتے سر ڈھک پہ چادر رکھ لیتی تھی، سر جھکا لیتی تھی قرآن کے بات کرنے سے پہلے۔ اب تو ہم ایسے بات کرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ اپنے کسی دوست کی کر رہے ہیں، اور اس دوست کی جو بالکل ہی ہم سے فری ہو، قابل احترام ہستی ہے۔ اللہ کا نبی، اللہ، ان کے اصحاب تو عزت احترام سے نام نہیں، کیونکہ بعد با نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کرے ہم ان کی عزت اور احترام ہی کے سلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں گھر دیتے ہیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو پھر ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں ایسے سجدہ کروں جس سے تو نے کیچڑ سے پیدا کیا، بولا بتا تو یہ شخص جس نے تجھے مجھ پر فضیلت دی کہ تو نے قیامت تک مجھے ڈھیل دے دی ہو، تو میں اس کے تمام اولاد کو علاوہ چند دوں ہوئے اپنے بس میں کر لوں گا۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان شیطان کا قدیمی دشمن ہے، اس کو ضد کیا ہوئی جو آپ کو اللہ نے رسپیکٹ دی تھی۔ فرمایا اولاد آدم سے جو شخص بھی تیری پیروی کرے گا تو جہنم تیری جزا ہے، اور جو پورا پورا بدلہ، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے اسے اپنی آواز سے بکا لے، اور اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، اور ان کے مال و اولاد میں اپنی شرکت کر لے، اور ان سے جھوٹے باتیں کر لے، اور شیطان ان سے جھوٹے ہی باتیں کرتے۔ یقین من میرے بندوں پر تیرا بس نہ چلے گا، اور آپ کا رب کا ساز ہونے میں کافی ہے۔